جاتی ہے وہ ہمیشہ لوگوں پر اور ان کے دلوں پر۔ بڑے اچھے انداز میں قیمتی باتیں، اچھا پیغام دے کر آپ سے رخصت ہوئے، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، فہرست اتنی طویل ہے کہ سانس لینا مشکل ہے میرے دوستو۔ لیکن ہمارے کچھ اکابرین علماء ہے، لیکن کمیٹی نے ایک کام اس میں کیا ہے کہ وقت کا تعین کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر قائم اور دائم رہے تو انشاءاللہ جلسہ اپنے مقررہ وقت پر انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے جناب حضرت مولانا پرویز بھائی ڈیزل والے دکان تک پہنچ جائے۔ کمیٹی کا اعلان ہے پرویز بھائی ڈیزل والے، ڈیزل لے کے پہنچے یا ڈیزل سے ریلیٹڈ جو کام بھی ہے جنریٹر سے تو وہ دیکھ لیں وہاں پہنچ جائے۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بڑے ولی کا نام ہے اور ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، ہندوستان کو جس پہ گرو ہے، اور یہ کیوں نہ ہو جب کہ انتخاب ولی ہے جناب حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کے محبوب نظر۔ اب ان کی نمائندگی کرنے کے لیے حضرت کیوں نہیں آ سکے، کمیٹی نے انہیں 5 منٹ کا وقت دیا ہے۔ جامعہ رحمانیہ خانقاہ منگیر سے تشریف لائیں۔ میں جناب حضرت مولانا لطف اللہ رحمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس جلسہ گاہ تک پہنچے۔ ہم بصدر شکر و شوق آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ملک کے مقتدر شخصیات، سرزمین بہار کے عظیم ہستیاں، معزز علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اس جلسہ کے میرے کارواں لاکھوں لوگوں کی دل کی دھڑکن حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب مد ظلہ العالی کا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت ہونا طے پایا تھا، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے حضرت والا وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے کاموں میں مصروف ہیں، جو کہ اس وقت ملک کا ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حضرت ہر طرح سے اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو، ابھی بھی انہی کاموں میں مشغول ہیں۔ انہوں نے آپ حضرات سے معذرت پیش کی ہے، بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کاش موقع ہوتا آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوتے، ملاقات ہوتی، کچھ گفتگو کی سعادت حاصل ہوتی۔ ان کی خود بھی دلی خواہش تھی کہ وہ یہاں تشریف لاتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ اپنی خواہش اور یہاں کے لوگوں کی چاہت اور اصرار کے باوجود تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا ہے
کہ بہت جلد کسی مناسبت سے ہمارے اس علاقے میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس جلسے کے متعلق کئی رائے آئی ہیں، ان میں سے ایک رائے یہ سامنے آئی کہ حضرت کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اسکرین پر چلا دیا جائے، مگر حافظ مسرور صاحب کسی مشغولیت کی بنا پر اسکرین کا انتظام نہیں کر پائے، لیکن حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا ویڈیو ہمارے موبائل میں آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، تاکہ ایک بار نہیں بار بار ہم لوگ حضرت والا کا دیدار کرتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات کی اصل اندھیر ہے، روشنی بہت تھوڑی ہے۔ 97% اندھیرا ہے، محض 3% روشنی ہے۔ اس روشنی میں حرارت ہے، حرارت میں زندگی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی اصل بھی جہل ہے، اس کا لا علم ہونا ہے، اس کا اگنورینٹ ہونا ہے۔ اس کو زندگی دینے کے لیے اس کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح روشنی میں زندگی چھپی ہوتی ہے، اسی طرح تعلیم میں بھی زندگی پوشیدہ ہے۔ اس میں زندگی دینے کا گن موجود ہے، اس میں صحیح اور غلط کے فرق کا سبق موجود ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا راستہ کیا ہے۔ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے۔ جس ملک و قوم میں تعلیم کی اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں پر اور ان کے دلوں پر راج کیا کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات کو کھولیے، اتہاس کے پنوں کو الٹیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم نے دنیا کو کیا دیا۔ تعلیم کو احمد بن طولون نے اوڑھنا بچھونا بنایا تو انہوں نے سب سے پہلا اور باضابطہ اسپتال دنیا کو دیا۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاست میں اترتے ہیں تو ابوالکلام آزاد ابراہم لنکن بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ بن کر قوم و ملت کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ہماری ابتدا آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اس مکتب و مدرسہ کے پہلے طالب علم ابو بکر و عمر ہیں۔ اس مکتب و مدرسہ کے پہلے شاگرد سعد بن ابی وقاص ہیں، معاذ بن جبل ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے حضور کی کلمات کی حفاظت کے لیے مالک کو چنا، بخاری کو چنا، ترمذی کو چنا، کیسے کیسے کن کن محدثین کا انتخاب کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے حسن بصری کو دیا، جو عالم اسلام میں خاص طور پر عراق میں مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے حضرت علی منگیری رحمت اللہ علیہ کو دیا، جس نے قادیانیت کے خلاف زبردست تحریک چلائی۔ بہار میں قادیانیت کا بڑا زور تھا، بھاگلپور اس کا مرکز تھا، منگیر خاص طور سے اس کی زد میں تھا۔ یہاں کے باشندوں کا ایمان خطرے میں تھا، ارتداد کی لہر چل رہی تھی۔ حضرت علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے محنت کی تو توحید و سنت کے زمرے گائے جا رہے ہیں۔ مسوریہ کے مسلمانوں، مکتب و مدرسہ کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے۔ مکتب و مدرسہ ہر مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے، ضمیر کی آواز ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو یا اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی مدرسے کا پڑھا ہوا اس کے کان میں اذان دیتا ہے، جب وہ انتقال کرتا ہے تو اسی مدرسے کا پڑھا ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہمارے پاس
अच्छी से अच्छी तालीम होगी, अच्छा से अच्छा एजुकेशन होगा, कुरान मजीद की जानकारी होगी, तो हम हुकूमत वक्त से आंखों में आंखें डालकर ये कह सकेंगे कि हम किसी इंतजामिया से नहीं डरते, हम डरते हैं तो तना अल्लाह पाक की जात से डरते हैं। और ये बात अलल ऐलान इजहार करते हैं कि जमहूरी मुल्क में रहना है, जमहूरी तरीके से रहो, फिरका परस्त बनकर न रहो। हमारे ही इस इलाके में कुछ दिन पहले की बात है कि एक फिरका परस्त की वीडियो वायरल होती है जिसमें यह साफ इजहार होता है कि अररिया में रहने के लिए गैर मुस्लिम बनना शर्त है। मैं उनसे साफ कह देना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते की तलाश करेगा, किसी और दीन की तरफ माइल होगा, तौहीद छोड़कर शिर्क की तरफ जाएगा, सुन्नत छोड़कर बिदअत की तरफ जाएगा, अल्लाह पर ईमान और यकीन की दौलत छोड़कर चंद सिक्कों के वश बिक जाएगा, ओहदे और मनसब के वश बिक जाएगा, और वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन। इस कायनात में अल्लाह उसके किसी भी अमल को कबूल नहीं करेगा। यह ऐलान है अल्लाह का। मेरे भाइयों, कभी आपने ये सोचा है कि हमने अपनी कौम के लिए क्या किया, हमने अपनी नस्लों के लिए क्या किया? याद रखिए, कहीं ऐसा न हो ये गरीब यतीम बच्चे कल कयामत के दिन आपका गिरेबान पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से ये फरियाद करें, अल्लाह तूने इसे माल और दौलत से नवाजा था, इसने दुनिया तो बनाने की बहुत कोशिश की जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन जिस तालीम की हिफाजत की जमानत खुद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी, उसका जर्रा बराबर भी इसने पास व लिहाज नहीं रखा। लिहाजा उठिए, आंखों से पर्दा हटाइए, हालात का मुकाबला कीजिए और मैदान अमल में आइए और दिखा दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक मर्तबा हाथ उठा के दिखा दीजिए, आप करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इस काम में खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी जोड़ेंगे, जिससे मुल्क और कौम का फायदा हो, इंसानियत का फायदा हो, इस्लामी तशख्खुस और इस्लामी पहचान हमारी जिंदा रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अब बिला किसी तकलीफ और ताख़ीर के बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।